شب رات کو کہتے ہیں، برات کا معنی ہے آزاد ہونا، چھٹکارا پانا۔ شب برات کا معنی ہوا وہ رات جس رات بندے جو ہیں گناہوں سے یا جہنم سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی دو کتب ہیں، ان کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میری باری تھی تو میں نے دیکھا تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ جنت البقیع یعنی جو بقیع قبرستان ہے وہاں پر موجود ہیں۔ جب مجھے دیکھا تو کہا کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نصف ماہ شعبان کی رات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر جیسے اس کی شان ہے نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر، ریوڑ بھی بڑے ہوتے تھے، بکریوں کے بال بھی گھنے ہوتے تھے، ان کی تعداد میں گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور رزین کی روایت یہ ہے کہ جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے محض اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی نصف رات ہو تو اس میں تمام رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طالب، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں رزق دوں، ہے کوئی پریشان جسے میں عافیت عطا کروں، ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ طلوع آفتاب تک یعنی فجر تک جاری رہتا ہے۔ کی رات جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے کہا یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی یہ شعبان المعظم کی جو رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خود کرم نوازی کہ وہ ذات جو ہے وہ ہمیں خود ارشاد فرماتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، پریشانیوں سے نجات طلب کرنے والا، فلاں فلاں حاجت تو مانگو اس کی قبول۔ اور صبح طلوع فجر تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ علی المرتضیٰ، اب یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان یعنی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور شرک، کینہ پرور، عادی شرابی، بدکارہ عورت اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والوں کے علاوہ سب کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ یعنی یہ کچھ لوگ ہیں جن میں پہلا شرک کرنے والا، کینہ پرور، عادی شرابی، بدکارہ عورت، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، یہ 5 بدبخت ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے 400 سال عبادت کی تو آپ نے عرض کی یا اللہ تو نے اس سے بہتر کوئی مخلوق پیدا کی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شخص شب برات میں 2 نفل پڑھے گا وہ 400 برس کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ 400 برس جو ہے اس سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔
اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کثیر صحابہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شب برات میں صلاۃ الخیر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر پر اس کی 70 حاجات کو پورا فرماتا ہے، جن میں سے اس کی ادنا حاجت یہ ہے کہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صلاۃ الخیر 100 رکعت نوافل ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اور شب برات میں 14 رکعت نفل اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس کو 14 مرتبہ پڑھا، پھر آیت الکرسی پڑھی، اور اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ پڑھا، اور اس سے فارغ ہو کر فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخص ایسا عمل کرے جیسا میں نے کیا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اور آگے فرمایا درۃ الناصحین کے اندر یہ روایت ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے، تو اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص 8 رکعت پڑھے ایک سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کا ثواب سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو بخشے، اس کے متعلق سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ میں اس کی شفاعت نہ کروا لوں۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ شب برات کو اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارت قبور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں، بلکہ یہ ہے نا قرآن پاک میں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نصف شعبان المعظم کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، اور 5 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی جو بھی آتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ وہ شرک کرنے والا، کینہ پرور، عادی شرابی، بدکارہ عورت اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں